We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba. Jinjua and Associates Limited. Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और वीडियो के साथ। और आज की जो खबर है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है तमाम पाकिस्तानियों के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए भी, क्योंकि अभी हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया है वो तो इस हवाले से इतनी बात नहीं कर रहा, लेकिन इंडियन मीडिया पे लगातार एक खबर चल रही है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट LOC के करीब देखा गया है। और वो LOC जो पुंछ का इलाका है कश्मीर में, उसके पास LOC पर पाकिस्तानी फाइटर जेट को देखा गया है। अभी बहरहाल ये कंफर्मेशन नहीं हुई कि ये पाकिस्तानी फाइटर जेट LOC क्रॉस करके इंडिया की टेरिटरी में गया है या LOC के पास से ही अपनी टेरिटरी से वापस आ गया है। लेकिन बात ये नहीं है कि फाइटर जेट वहाँ क्या कर रहा था, बात ये इंपॉर्टेंट है जिस पर इंडियन मीडिया भी चीख रहा है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट का एकदम से वहाँ नजर आना, इसके पीछे क्या मकासद हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में आपको बताया भी था कि जैसे जैसे सर्दियां करीब आएंगी, बर्फबारी का सिलसिला जो है पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर कश्मीर में और लद्दाख में शुरू होगा माफ़ कीजिएगा, तो ये जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये जो टेंशन है ये मज़ीद बढ़ेगी। और इसकी ख़ास वजह चाइना का इस वक्त जो इंडिया के साथ एक डिस्प्यूट चल रहा है अपनी टेरिटरी के हवाले से, वो भी इसकी एक वजह है। और इस चाइना और पाकिस्तान एक पेज पर नज़र आते हैं। एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई पाकिस्तान में ISI के हेडक्वार्टर में, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज की जो तीनों बड़े इदारे हैं, जिसमें नेवी है, एयर फोर्स है और पाकिस्तान जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन तीनों के जो चीफ्स थे वो वहाँ पर मौजूद थे। ISI के चीफ जनरल फैज़ ज़ाहिर वहाँ पर मौजूद थे क्योंकि ISI के हेडक्वार्टर में ये मीटिंग हुई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ मौजूद थे, उनके अलावा शाह महमूद कुरैशी वहाँ मौजूद थे, और असद जो हैं वो भी वहाँ पर, असद उमर वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। उसके अलावा सिविलियन गवर्नमेंट की तरफ से और कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद नहीं थी। उसकी वजह यही है कि अक्सर इस किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं वो बहुत अहम होती हैं, बहुत सीक्रेटिव होती हैं, और वहाँ से किसी किस्म की भी खबर बाहर निकले इस बात को यकीनी बनाया जाता है। और अनफॉर्चुनेटली इस तरह से हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट में भी इन कैमरा सेशंस हुए, लेकिन उन इन कैमरा सेशंस के बावजूद जो खबरें हैं वो मीडिया तक पहुंच जाती थी कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर किसने क्या सवाल किया और क्या बात हो रही है। तो शायद इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में चंद लोगों को ले जाया गया। बहरहाल इमरान खान के पिछले 2-2.5 साल जो हुए उनकी हुकूमत में ये पहली मरतबा इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज के तीनों बड़े चीफ थे वो मौजूद थे। इस पर चेमोगोइयाँ शुरू हो गई थी कि ये हो क्या रहा है। ऐसा तभी होता है जब जंग के हालात नज़र आते हैं, जंग का खदशा होता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान की डिफेंसिव स्ट्रेटजी होगी या अपने वो ऑफेंसिव स्ट्रेटजी होगी। लेकिन पाकिस्तानी फाइटर जेट का LOC के इलाके में नज़र आने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने अपनी मौजूदगी का सबूत दिया है और इंडिया को बताया है कि किसी भी किस्म की आप अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करना चाहेंगे या आपको कोई एडवेंचर करने का शौक़ है तो ये आप देख लीजिए कि हम तैयार खड़े हैं और आपके मुंतज़िर हैं। यही एक जवाब था और यही एक मेरा ख्याल है कि जो अपीयरेंस थी वहाँ पर इस जेट की, उसका मतलब यही था। अब इसके पीछे के मामलात क्या हैं कि क्यों पाकिस्तान को एकदम ये करना पड़ा और ये जो मीटिंग हुई और उसमें ये फैसला लेना पड़ा, इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक तो ये कि चाइना और पाकिस्तान एक पेज पर हैं। जाहिर है चाइना ने पाकिस्तान को कहा होगा कि अब जब मुझे आपके साथ की ज़रूरत पड़ेगी और मैं जब इंडिया के हवाले से कोई हमला करूंगा या कोई ऐसा हमला प्लान होगा तो उसमें पाकिस्तान साथ दे चाइना का। दूसरा ये कि शायद 27 फरवरी के हवाले से, 27 फरवरी पिछले साल जो इंडिया ने एक एडवेंचर किया था, पाकिस्तान को खबर मिली हो कि एक और एडवेंचर इंडिया करने जा रहा है, तो उससे पहले कि वो हमारे पास आए हम उनको बता दें कि हम आपके लिए तैयार खड़े हैं। और लास्ट टाइम तो अभिनंदन भी हमने उनको मेहमान रखा था, तो शायद इस मरतबा उन्होंने बताया कि हम आपकी तवाज़ुन के लिए पहले से ही यहाँ मौजूद हैं। एक तो वजह ये हो सकती है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि अभी ईरान में भी एक हाई प्रोफाइल असैसिनेशन हुई है और ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा, अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़रूर कोई कार्रवाई नज़र आएगी, जिसका पहले से उसने ये एक ब्लेम कर दिया है कि ये हमला इसराइल ने कराया है, ये असैसिनेशन इसराइल की
انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے کرائی ہے، لیکن یہ حملہ اور یہ کلنگ جو ہے ان کے سائنٹسٹ کی وہ امریکہ کے کہنے پر ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے تو امریکہ پاکستان کو ہوائی اڈے فراہم کرنے کے لیے کہتا ہے، لیکن شاید اس کی بھی ان کو اس مرتبہ ضرورت نہ پڑے، کیونکہ خبر یہ آئی ہے کہ امریکہ نے آلریڈی اپنا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ سمندر میں بھیج دیا ہے، جس پہ کئی ایئر کرافٹ جو ہیں وہ لینڈ کر سکتے ہیں اور وہاں سے اڑان بھر سکتے ہیں. تو شاید اس مرتبہ اس کو پتا ہے کہ چائنا کی موجودگی کی وجہ سے پاکستان اپنے ہوائی اڈے امریکہ کو نہ دے، تو انہوں نے اس بات کا بھی بندوبست کر لیا ہے. دوسری تو بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایران کی جو ممکنہ کارروائی ہے اور اس کی وجہ سے خطے میں جو سچویشن پیدا ہوگی اس کے لیے بھی پاکستان تیار نظر آ رہا ہے. اور تیسری اہم بات کہ جو ڈوزیئر ریسنٹلی پاکستان نے سب سے پہلے تو پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر تھے انہوں نے اور شاہ محمود قریشی نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، وہ ڈوزیئر ایکسپلین کیا تھا پاکستانی پبلک کو پریس کانفرنس میں. پھر اس کے بعد اس ڈوزیئر کو ہمارے ملک میں جو مختلف سفیر تھے ان کو بلا کر فورن آفس میں ان کو بتایا گیا کہ اس قسم کے حملے جو ہیں وہ انڈیا پلان کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ ڈوزیئر یونائٹڈ نیشن کے حوالے بھی کر دیا، جس پر انڈیا نے بہت شور مچایا اور ایک الزام بھی لگایا پاکستان پر کہ پاکستان کا ایک ٹیررسٹ انہوں نے پکڑے ہے انہوں نے انڈیا میں، جو کہ ایک کوئی بہت بڑا حملہ پلان کرے تھے، لیکن اس کی کوئی جوازیت یا کسی قسم کی کوئی مزید انفارمیشن جو ہے ابھی تک نہ میڈیا کو دی گئی ہے نہ انٹرنیشنل سامنے آئی ہے، لیکن ایک الزام انہوں نے پاکستان پر لگایا. لیکن پاکستان نے وہ ڈوزیئر ثبوتوں سمیت فراہم کر دیا یونائٹڈ نیشن کو. اس ڈوزیئر میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو یہ بھی خبریں ملی کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا حملہ پلان کر رہا ہے پاکستان میں، جس میں ہماری ایک بڑی پولیٹیکل پرسنالٹی کی اسیسینیشن ہو سکتی ہے، کچھ ہمارے جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کی اسیسینیشن ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت اور بلتستان کے حوالے سے ایک منصوبہ بنایا انڈیا نے جس میں وہ گلگت اور بلتستان کو قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا. یعنی اس مرتبہ جو انڈیا کی جارحانہ کارروائی ہے وہ صرف اس حد تک نہیں ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں گھس کر نشانہ بنائیں گے مختلف جگہوں کو یا ایک مرتبہ پھر اپنے پائلٹ کو وہاں چھوڑ کر چلے جائیں گے، بلکہ اس مرتبہ وہ اس پلان کے ساتھ آئیں گے کہ اگر وہ گلگت اور بلتستان میں آ رہے ہیں تو وہ قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ انڈیا کو اس فائٹر جیٹ کی موجودگی نے اطلاع دے دی ہوگی کہ آپ کے جتنے بھی منصوبے ہیں ان کا ہمیں علم ہے اور کسی قسم کے مس ایڈونچر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک اور اہم بات کہ پاکستان آج 2020 میں ہے، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی گورنمنٹ خاص طور پر پاکستانی پبلک جو ہیں وہ ہمارے حالات وہ نہیں ہیں جو 99 میں تھے جب کارگل کا آپریشن ہوا تھا، یا 2001 میں تھے جب ٹوئن ٹاورز پر اٹیک ہوا تھا اور پاکستان کو اس کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا، جو پھر پاکستان نے بہت سال وہ جو جنگ تھی وہ بھگتی. اور نہ ہی پاکستان آج 2011 میں ہے کہ جب پاکستان کی جو سوورنٹی ہے اس کو امریکہ نے پامال کیا تھا اور اسامہ کو گھس کر مارا تھا. آج پاکستان کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے خطے کے جو بڑے ملک ہیں جس میں چائنا ہے، رشیا ہے، ٹرکی ہے اور ایران بھی پاکستان کا ساتھ دے گا. اور ابھی پاکستان کے لیے ایک کڑی آزمائش ضرور ہوگی کہ ایران دیکھے گا کہ کیا پاکستان ایران کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا. لیکن میں ایک بات ریکارڈ پر رکھنا چاہوں گی کہ ایران نے جب بھی پاکستان کے حوالے سے کوئی پاکستان کے خلاف کارروائی ہوئی ہے یا انڈیا اور پاکستان کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی حالات ہمارے خراب ہوئے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہوا ہے، اگر کئی حملے انڈیا میں ہوئے ان کا بلیم پاکستان پر لگا اور پاکستان کے خلاف کارروائی ہوئی یا پاکستان کے خلاف یا ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی گئی یا ہمارے ملک میں ہمارے ہی لوگوں کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف، جیسے ایک مرتبہ پھر جو ڈوزیئر دیا ہے یونائٹڈ نیشن کو پاکستان کی ہماری گورنمنٹ نے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو قوتیں موجود ہیں، جو ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کو استعمال کیا جائے گا. جب ان کو استعمال کیا گیا پاکستان کے خلاف تو تب ایران نے پاکستان کا کبھی ساتھ نہیں دیا، بلکہ ایران کا جھکاؤ ہمیشہ انڈیا کی طرف ہی رہا ہے اور ہمیشہ ان کی ملاقاتیں جو ہے وہ انڈین رہنماؤں کے ساتھ زیادہ ہوئی ہیں اور پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ کم ہوئی ہیں. لیکن اس کے باوجود میرے خیال میں اس مرتبہ ایران پاکستان کی طرف ضرور دیکھے گا. ایک اور اہم بات کہ انڈیا کا جو پلان ہے، جو منصوبہ ہے، جس کو کہ آلموسٹ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی اور پاکستانی آرمی کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کس کس طرف سے حملہ کر سکتا ہے، اس میں ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے ملیٹنٹ گروپس موجود ہیں، یعنی کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں، جو اسٹیٹ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو بھی انگیج کرے گا. ایک طرح سے انڈیا نے جو پلان کیا ہوا تھا کہ وہ بارڈرز پہ انگیج کرے گا اپنے ایئر فورس کے تھرو، اپنی بحریہ کو بھی اس نے الرٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے سمندری راستے سے بھی حملہ کر سکتا ہے
اور جو اپنی فوجیں ہیں آج کل میں نے آپ کو ایک ویڈیو کی تھی ایک ہفتہ پہلے جس میں آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے نیلم ویلی میں ایک وائلیشن کی گئی اور کس طریقے سے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی اور سویلینز کو نشانہ بنایا گیا، ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی. تو یہ بھی ایک ٹیکٹک ہے انڈین آرمی کا، انڈین گورنمنٹ کا، جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پاکستان نے اس کے جواب میں اپنی آرمی، اپنی نیوی اور اپنی ایئر فورس کو بالکل چکنا کر دیا، تیار کر دیا اور ان کو تیار رہنے کا حکم دیا ہے. اور آج فائٹر جیٹ جو LOC پہ نظر آیا ہے اس کا مطلب یہی تھا، وہ انڈیا کو ایک واضح پیغام تھا جو کسی میڈیا کے تھرو نہیں دیا گیا، کسی منسٹر کے تھرو نہیں دیا گیا، گورنمنٹ نے کوئی لب کوشائی نہیں کی، بلکہ اپنے پاور دکھا کر یہ بتایا گیا کہ ہم یہاں موجود ہیں، اپنے بارڈرز کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی ارادہ ہے آنے کا تو ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن ابھی حالات واقعی لگتا ہے کہ کچھ جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے، لائن آف کنٹرول پر سچویشن ویسے بھی بہت خراب ہے پچھلے کافی 1-1.5 ہفتے سے، اور اس قسم کی سچویشن سے لگتا ہے کہ حالات مزید خراب ہوں گے اور کسی نہ قسم کی کوئی جھڑپ اور کوئی ایک دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی نظر آئے گی، واضح نظر آئے گی، اور اس کا میرے خیال میں 1-2 دن میں سچویشن جو ہے واضح ہو جائے گی. یہ تھی ایک بہت ہی اہم خبر جو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں. اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ، اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ فردر پروگرامز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. یہ تھا آج کا پروگرام، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.